اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کے دن لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر، جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ آئندہ کل کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے کہ مہنگے نکاح اور بڑھتا زنا۔ نکاح کتنا آسان شریعت نے بتایا تھا، ہم کتنا مہنگا نکاح کو کر رہے ہیں، اور پھر کیسے حرام کاری، زنا کاری، بدکاری بڑھ رہی ہے، اس پر بہت اہم بیان ہوگا۔ امت کے ہر مرد، ہر عورت اور امت کے ہر سماج کے ذمہ دار نے اس بیان کو ضرور سننا چاہیے۔ آئندہ کل رات 9 بجے جمعرات کے دن اسی چینل پر یہ بیان لائیو ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو سنیے اور دوسروں تک دعوت بھی شیئر کیجیے۔ آئیے ہم پہلی بڑی خبر قطر سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین کھیل فٹ بال کا وہ اس وقت قطر میں ہو رہا ہے، فیفا ورلڈ کپ 2022۔ لیکن فیفا ورلڈ کپ نے پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنا لی ہے، اور وہ کھیل کا میدان دعوت اسلام اور دعوت دین کا میدان بن چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی اچھائیوں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اور قطر کی حکومت کو ہم دل سے سلام پیش کرتے ہیں کہ قطر کی حکومت نے اسلام کی سچی تصویر پیش کرتے ہوئے ورلڈ کپ کا آغاز، افتتاح، اوپننگ تلاوت قرآن پاک سے کروایا، اور جگہ جگہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک کی پیاری پیاری آیتیں وہاں پر بینرز کے طور پر لگائی، جس سے آنے والی پوری دنیا کو اسلام سمجھنے کی ایک موقع مل رہا ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ قطر میں برازیل کی ایک پوری فیملی نے اسلام قبول کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کے دوران والدین اور 4 بچوں نے بھی کلمہ پڑھا، انہوں نے مولانا کے سامنے مذہب اسلام کو اپنایا۔ اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے، اور یہی نہیں، ماں، باپ اور تینوں بچیاں برقع پہنی ہوئی بیٹے ساتھ میں ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ مولانا اسلام قبول کروانے کے بعد ان سے ان کے جذبات کے متعلق پوچھا
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اپنی اس خوشی کا اظہار ہم الفاظ میں کیسے کریں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے خوش ہیں. ایکچول میں اس وقت بھگوا ٹولہ اور اسلام دشمن ٹولہ صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اس میچ کو لے کر بڑی بوکھلائی ہوئی ہے. آئیے ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس اور فلسطین دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی جنہیں میں کہتا ہوں اسرائیل، ملک یا انٹرنیشنل کوئی چینل اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں دکھاتا ہے، مگر ہم تو کھل کر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا آتنکی اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور ابھی پھر میری نگاہوں کے سامنے خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی درندگی جارحیت کی وجہ سے 2 بھائیوں سمیت 4 فلسطینی پھر شہید ہوئے ہیں. انٹرنیشنل نیوز کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے رام اللہ میں قابض اسرائیلی فوج نے 2 بھائیوں، ایک 21 سالہ ظافر عبد الرحمان اور ایک 22 سالہ جواد عبد الرحمان کو گولیاں مار کر بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. ایک اور واقعے میں سفاک اسرائیلی درندوں آتنکوادیوں نے بیت امر میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا، جنہیں اسپتال لے جایا گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے بھی دم توڑ دیا. اسرائیلی فوج کی بڑھتی ہوئی درندگی اور آتنکواد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال اب تک 125 سے زیادہ فلسطینی نوجوان شہید ہو چکے ہیں. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئیے ناظرین بڑی عجیب خبر آ رہی ہے. جی ہاں، سعودی عرب، آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اللہ کے قانون، شریعت، قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اب عجیب خبر آ رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب غیروں کے اندر گھسو تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں. سعودی عرب میں جو کچھ ناچ گانے کے کام ہوئے ہیں اور جو کچھ ننگا ناچ سعودی میں کھیلا گیا ہے اس کو لے کر پورا عالم اسلام ناراض ہے. لیکن اب یہ بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ عالمی اداروں نے UNESCO اور اقوام متحدہ سعودی عرب سے کہہ رہے کہ سزائے موت کو ختم کر دیا جائے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے قانون میں کچھ جرم ایسے ہیں کہ جن پر سزائے موت ہی اس کی سزا ہے. لیکن اب سعودی عرب میں منشیات سے متعلق، نشہ خوری سے متعلق جتنے جرائم ہیں، کرائم ہیں، انہیں پھانسی کی سزا دینے کے خلاف اقوام متحدہ UNESCO اور انسانی حقوق تنظیمیں یعنی ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے سعودی حکومت سے اس موت کی سزا کے ختم کرنے کا ڈیمانڈ کیا. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت کی طرف سے منشیات کے جرائم میں موت کی سزا دینے کے فیصلے کرنے پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں تشویش کا اظہار کر رہی ہے، بڑا افسوس کا اظہار کر رہی ہے اور سعودی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ان چیزوں پر سزائے موت کو ختم کیا جائے. آئیے ناظرین چائنا سے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کورونا چلا چائنا سے، پوری دنیا 2 سال کے لیے پوری لاک ڈاؤن ہو گئی، لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے. جی ہاں، لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا میں دوبارہ حکومت کورونا کی پابندیوں کو لگانا چاہ رہی ہے، جس کے خلاف یعنی حکومت کی ان پابندیوں کے خلاف ہزاروں لوگ اب چائنا میں سڑکوں پر اتر آئے ہیں. اور اب احتجاج آندولن دھرنے اتنا شدت پکڑ گیا ہے، سخت ہو گیا ہے کہ حکومت اس کو روکنے کے لیے فورسز تعینات کر رہی ہے. اور رپورٹس کے مطابق چین کے مختلف شہروں میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ملک میں 5 دن میں ریکارڈ کے بعد کورونا کیسز میں کمی آنے لگی ہے. چین میں گزشتہ روز 38,645 کورونا کیسز کی تصدیق ہوئی تھی، سامنے آئے تھے. لیکن اب جنتا کورونا کی کسی بھی پابندی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. آئیے دن بڑی خبر اس وقت پڑوس ملک پاکستان سے آ رہی ہے. پہلی بڑی خبر، 2 بڑی خبریں آ رہی ہے. تو پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان اور تحریک طالبان دونوں کے درمیان جنگ بندی ختم کا اعلان یا معاہدہ ایگریمنٹ ہو گیا. TTP نے ملک بھر میں حملوں کا اعلان کیا. کل عدم تحریک طالبان پاکستان TTP نے پیر کے روز جون میں حکومت کے ساتھ طے شدہ جنگ بندی کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور اپنے جنگجوؤں کو ملک بھر میں حملے کرنے کا حکم دیا.
TTP ने 2007 में उभरने के बाद से मुल्क भर में सैकड़ों तबाहकुन हमले, बम धमाके और हजारों लोगों की हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल की या उसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इन हलाकतों का जिम्मेदार करार दिया जाता है। ये जंगजू ग्रुप अफगानिस्तान में तालिबान से अलग थलग है, लेकिन उनकी नजरियाती असास एक ही है। अब पाकिस्तान और तहरीक तालिबान ये दोनों जंगबंदी के खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं पर दूसरा TTP ग्रुप इनके खिलाफ वो जंग का ऐलान कर रहा है। तो जाहिर बात है कि अब एक ये बड़े टकराव की शक्ल सामने आ रही है। वहीं पर दूसरी खबर ये भी आ रही है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी प्लेटफॉर्म जो है पूरा रद्द-बदल हुआ है, चेंज हुआ है। अब खबरें आ रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने 17वें सिपाह सालार के तौर पर पाकिस्तान की कमान संभाल ली है। यानी आसिम मुनीर को कमान सौंप दी गई और वो पाकिस्तान के 17वें सिपाह सालार बन गए हैं। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।